خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. اتنا بڑا کاریگر، اتنا بڑا کاریگر کہ تقریباً 5 ارب یا 7 ارب انسان ہے دنیا کے اندر. سب کو ہاتھ دیے، ہاتھوں میں انگلیاں دی، انگلیوں کے اندر نشان دیے. آج سائنس اس نتیجے پر پہنچی کہ ایک آدمی کے انگوٹھے میں یا انگلی میں جو نشان ہے دنیا کے 7 ارب انسانوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ ملتا ہے. کیسا انجینئر ہے وہ، اور کون سے کارخانے میں انگوٹھے تیار ہوئے. جہاں جاتے ہیں ہم، وہاں گئے تو وہاں دبئی کے ایئرپورٹ پر اترے تو انہوں نے ہماری آنکھ کا بھی لیا. یہ کائے کے لیے؟ اب تو یہ پاسپورٹ بنوانے گئے تو وہاں بھی لیا. پہلے وہ یہ شروع میں وہاں ہوا تھا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آنکھ کے اندر بھی کوئی مطلب وہ ہوتا ہے، کوئی نشان ہوتے ہیں، اور ساری کائنات کے اندر ہر آدمی کا نشان بالکل الگ. وہ پہچانتے ہیں کہ دہشت گرد تو نہیں، وہ تو نہیں، فلاں تو نہیں. تو میرے بزرگوں ذرا دیکھو تو اس کی کاریگری کس قدر بڑا کاریگر ہے. اتنے بڑے کاریگر کو جس نے اتنی حکمت کے ساتھ بنایا ہے، اتنی حکمت کے ساتھ بنایا ہے، اس خدائے کارساز کو انسان بھول جائے، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے. اسے یہ تو پتا ہو ڈی این اے کیا چیز ہے، اسے یہ تو پتا ہو کہ یہ انگلیوں کے نشانات کیا ہیں، اسے یہ تو پتا ہو کہ آسمان میں کتنے ستارے ہیں، اور اسے یوں پتا نہ ہو کہ اس کا بنانے والا کون ہے. تو اس سے زیادہ ظلم و ستم کی کیا بات ہو سکتی ہے. یہ احسان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور احسان کبھی تو ایک آدمی ایک پر احسان کرتا ہے، اور کبھی ایک آدمی ایسا سلسلہ چھوڑ جاتا ہے کہ اس سلسلہ بسلسلہ اس کا فیضان پہنچتا ہے. تو یہ انبیاء کرام، علماء اعظام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء اللہ، صوفیاء اور علماء ایک سلسلہ چھوڑ گئے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور انہوں نے زمان و مکان کا کوئی حصہ ایسا نہیں چھوڑا جہاں پر ان کے دین کے اس بات کے دائی نہ پہنچ گئے. پہاڑوں کی چوٹیوں پر کشمیر جانا ہوا تو دیکھا پہاڑ اور 2-4 گھر پہاڑوں کی چوٹیوں پر. مسلمان کیسے آیا ہوگا یہاں اسلام؟ کون ہوگا جنہوں نے انہیں دعوت دی ہوگی؟ میرے بزرگوں بس بات یہ ہے، دنیا کو کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں اسلام نہ ہو، اللہ کا نام لینے والا نہ ہو، اللہ کا پہچاننے والا نہ ہو. تو یہ سلسلہ کہاں سے آیا؟ یہ سرکار دو عالم کا سلسلہ تھا جو بزرگان دین اولیاء اللہ کے ذریعے سے ساری دنیا میں ہے. اور اسی کا ایک بڑا سلسلہ یہ ہندوستان بھی پوری دنیا کی دنیا ہے. اس کے اندر سب سے پہلے دین کی دعوت دینے والے بزرگان دین میں جن کی برکت سے زیادہ دین پھیلا، اور بھی کر رہے ہوں گے، لیکن جن کی وجہ سے زیادہ دین پھیلا، جس کا میں نے تذکرہ کیا کہ 90 لاکھ آدمی جس کے ہاتھ پر مشرف اسلام ہوئے، ان میں سے ایک حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہے. اور بعد کے لوگوں کا نام لیا جائے تو وہ بھی تو وہی ہے، انہی کا سلسلہ، انہی کے مرید، انہی کے خلیفہ اور انہی کے سلسلے کے لوگ ہیں، اور ان کا عمل بھی انہی کے حصے میں لکھا جائے گا. حقیقت میں یہ ہے کہ بڑوں کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ قرض ہے کہ ہم نہ خواندہ تھے، ہم نہ آشنا تھے اپنے رب سے، اور نہیں پہچانتے تھے اپنے رب کو، اور نہیں پہچانتے تھے اپنے آقا کو. انہوں نے اس سے ملانے کا کام کیا. اور ایک بات اور، ابھی یہ تلاوت کر رہے تھے قاری صاحب، یہ کہا جا رہا تھا
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دنیا میں تو بڑے بڑے لوگ ہوئے، کسی نے تاج محل بنایا، لال قلعہ بنایا، اور صاحب مطلب یہ کہ وہ اشوک کی لاٹ بنا دی اور احرام مصر بنا دیے اور بڑے بڑے پل بھی بنائے. ان کا بھی چلو وہ بھی کسی نہ کسی کام آتے ہیں، وہ بھی احسان ہے. لیکن احسان تو وہ ہے جسے ربی یوں کہے کہ احسان تو وہ ہے. اچھا تو وہ ہے جسے اللہ کہے کہ اچھا ہے، جسے اللہ کہے کہ یہ سب سے اچھا ہے. اس سے اچھا کون ہوگا؟ اچھا تو وہ ہے. اس آیت کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے، یا اس کی بات سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائے. جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اس سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا. سب سے اچھا وہ ہے جو اللہ کی طرف بلائے. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ ضرورت ہمیں اسی بات کی تھی کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں. تو سب سے بڑی جو ضرورت تھی، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہی حضرات ہیں جو داعی اللہ ہیں، جو داعی اللہ. ارے ایک بات اور بتاؤں، یاد ذہن میں آ گئی. بزرگان دین سے بہت سارے فائدے ہو جاتے ہیں. بزرگان دین سے یہ بھی فائدہ ہو جاتا ہے، ہم سے دعا کرا لیتے ہیں، ہمارے کام بگڑے ہوئے بن جاتے ہیں. کبھی بیماری میں کرا لیا، کبھی کہیں اور میں، کبھی کہیں اور میں.